اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولا تقربوا مال اليتيم اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ الا بالتي هي احسن ہاں مگر یہ کہ اچھے طریقہ سے حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور عہد کو پورا کیا کرو ان العہد کان مسئولا بے شک عہد کے متعلق پوچھا جائے گا صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ دفع مضرت کے لیے یعنی نقصان سے بچاؤ اور عمومی عذاب سے بچاؤ کے لیے اللہ رب العزت نے 3 امور عطا فرمائے ہیں 3 احکامات دیے ہیں بندے کو کہ ان کے مطابق زندگی گزار لیں تو اللہ رب العزت کی عمومی پکڑ سے پناہ میں رہو گے اور اگر ان امور میں سے کوئی ایک امر بھی ٹوٹے گا تو پھر قصور ایک کا ہوگا لیکن من جملہ پورا علاقہ اللہ کی پکڑ کی لپیٹ میں آئے گا. یہ بہت بڑا وبال ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قصور تو چند لوگوں کا ہوتا ہے اور وہاں پہ نیک وکار لوگ بھی آباد ہوتے ہیں پھر عمومی عذاب آ جاتا ہے جس میں برے لوگوں کے ساتھ نیک لوگ بھی تباہ ہو جاتے ہیں تو دن قیامت کے ان کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک اپنے اعمال کے حال پر اٹھایا جائے گا. دنیا میں تو چونکہ گناہ کا وبال اتنا زیادہ ہے کیونکہ جو لوگ نیک ہیں تو نیکی تک محدود رہنا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. نیکی تک محدود رہ کر زندگی گزاریں کہ جی جو کوئی کر رہا ہے کرتا رہے ہمیں کیا ہم نے تو اپنا حساب دینا ہے. نہیں، یہ مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے. مسلمان کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. خود بھی اچھے کام کرنے ہیں اوروں کو بھی اچھائی کی دعوت دیتے رہنا ہے. خود بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کرتے رہنا ہے. یہ اس امت کی تشکیل ہے. اصل میں یہ اس امت کا طرہ امتیاز ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ 3 امور ایسے ہیں کہ اگر ان پہ عمل ہو جائے تو عمومی عذاب ٹل جایا کرتا ہے. نمبر 1 فرمایا شرک نہ کرو. نمبر 2 فرمایا ظلم نہ کرو. نمبر 3 فرمایا احسان کرو. تو ظلم کے حوالے سے بات چل رہی تھی. ظلم 6 قسم کا ہے جو ان آیات بینات میں بیان ہوا ہے. حضرات محترم، ایک ظالم ہے خود اور ایک ظالم کا ساتھ دینے والا ہے. ایک ظلم کر رہا ہے اور دوسرا اس ظالم کا ساتھ دینے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم خود تو ظالم نہیں ہیں لیکن ظالم لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں یا ان سے تعلقات رکھتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، ان کے معاملات میں ہم حصہ دار ہوتے ہیں.
تو کیا ہم تو خود ظلم نہیں کرتے لیکن ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مشى مع ظالم فهو يعلم انه ظالم، جو بندہ کسی ظالم کے ساتھ چل پڑا یعنی اس کے ساتھ تعلق رکھا، زندگی کے معاملات میں اس کے ساتھ چلتا رہا، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، اسے پتہ بھی ہے کہ جو میرا یہ ساتھی ہے یہ ظالم ہے، فرمایا یہ ساتھ دینے والا جو ہے اللہ کی نظر میں فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس پر اللہ کی بھی لعنت برستی ہے، فرشتوں کی بھی، ساری مخلوقات کی اس پر لعنت ہوتی ہے جو ظالم کا ساتھ دے کے چل رہا ہے، ساتھ پتہ بھی ہے کہ میرا ساتھی ظالم ہے۔ آج ہم سوچیں بھائی، چاہے کوئی بھی میدان ہے، کوئی بھی فیلڈ ہے، سیاست سے لے کر مذہب تک، مذہب سے لے کر تجارت تک، تجارت سے لے کر کسی اور طرف بھی آپ چلے جائیں، جتنے بھی امور دینی دنیاویہ ہیں، اگر ایک شخص زیادتی پر ہے اور ظلم پر ہے تو اس کا ساتھ دینے والا ظالم سے بڑا مجرم ہے اللہ کی نظر میں، اس کے ساتھ تعلقات ہے۔ کیوں کہ جب تک اس پہ زمین تنگ نہیں کرو گے وہ اپنے ظلم سے باز نہیں آئے گا، اور اگر آپ اس کی تعریفیں کرو، اس کی خوش آمدیں کرو، وہ تو اور زیادہ پھیلتا چلا جائے گا اور ظلم میں وہ تو چوڑا ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا اگر ایک شخص زیادتی کر رہا ہے تو فرمایا دوسروں کو چاہیے کہ وہ صلح کا کردار ادا کریں۔ اگر ایک شخص پھر بھی ام بغت احداہما، دوسرے پہ پھر بھی وہ چڑھائی کرتا ہے تو فرمایا فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، باقیوں کو تماشبین نہیں بننا چاہیے، باقیوں کو اس ظالم کو مجبور کر کے دیوار کے ساتھ لگانا چاہیے اور اس کو مجبور کریں کہ اللہ کے حکم کی طرف وہ لوٹ آئے۔ آج تو کیا ہے، صرف تماشے دیکھتے ہیں ہم، کیا کچھ نہیں ہو رہا دنیا کے اندر۔ تو میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہم صرف اپنی ذات کے ذمہ دار نہیں ہیں، معاشرے کی بھی ہم پہ ذمہ داری ہے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ تو 3 امور ہیں جن میں ایک ہے کہ ظلم نہ کرو، اور ان آیات میں کتنی قسم کا ظلم بیان ہوا جی؟ 6 قسم کا۔ نمبر 1، اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، قتل کرنا یہ پہلا ظلم ہے۔ نمبر 2، کسی کی عزت کے قریب مت جاؤ، کسی کی عزت مت لوٹو، یہ بہت بڑا ظلم ہے، نمبر 2۔ اور تیسرا ظلم کیا ہے؟ فرمایا کسی کو ناحق قتل نہ کرو، ہاں جی، جس کو اللہ نے قتل کرنا ناجائز قرار دیا اس کو ناحق قتل نہ کرو۔ آج کے سبق میں چوتھا ظلم بیان ہوا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ یتیموں کا مال چھیننا، یتیموں کا مال کھا جانا، یتیموں کے مال پہ قبضہ جمانا، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ فرمایا جو لوگ عموماً اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر انتظار رکھیں، اللہ کا عذاب بھی عمومی طور پہ اس معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ بچہ جس کے والدین میں سے والد کا انتقال ہو جائے اور وہ بچہ ابھی بلوغت کو نہ پہنچا ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، والد کا انتقال ہو جائے اور وہ بچہ یا بچی ابھی بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا ہو تو یہ شرعی اصطلاح میں یتیم کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے احباب، جانوروں میں یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کی ماں کا انتقال ہو جائے، جیسے بکری اس کا بچہ، بھیڑ گائے اس کا بچہ، کیونکہ یہاں تو جانوروں میں باپ کا تربیت میں کوئی کردار نہیں ہوتا ہے، جانوروں کے بچوں کو ہمیشہ ماں پالتی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، ماں اس کی دیکھ بھال۔ تو جانوروں میں اگر ماں فوت ہو جائے تو جانور بچہ یتیم ہو جاتا ہے، انسانوں میں والد کا انتقال ہو جائے تو وہ بچہ کیا کہلاتا ہے جی؟ یتیم کہلاتا ہے۔ فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ میرے بھائیوں یتیم کا مال کھانا یہ بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کر کر، زیادتی کر کر یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے مال لے لیا، فرمایا انہوں نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری ہے، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، بس مرنے کی دیر ہے، جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمانے لگے، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت 4 لوگوں کو نہ تو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے اور نہ ہی ان کو جنت کی کسی نعمت سے کبھی فائدہ پہنچنے دیں گے، حتیٰ کہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ 4 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، شراب کا عادی، جو عادی شرابی ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے،
اور شراب پیتے پیتے اگر موت ہو گئی تو اس کو جنت کے مشروبات نصیب نہیں ہوں گے، جہنمیوں کے زخموں کا دھون پیپ اور خون اس کو پلایا جائے گا، اس کو جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، سود کھانے والا، عادی سود کھانے والا، یہ بھی بڑا ظالم ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کی ہر نعمت سے محروم رکھیں گے۔ عادی شرابی، سود کھانے والا، اور اس کے علاوہ یتیموں کا مال کھانے والا۔ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے، کسی بھی لحاظ سے ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ مت بھولے کہ اللہ کی عدالت لگنے والی ہے۔ جن کا دنیا میں کوئی نہیں، ان کا اللہ تو ہے، تو اللہ رب العزت وقت آنے پر حساب لیں گے۔ فرمایا اس کو بھی جنت کی نعمتوں سے کوئی نفع نہیں پہنچنے والا۔ اور نمبر 4، جو والدین کا نافرمان ہے، ماں باپ کا دل دکھانے والا، اس کو بھی اللہ جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چاروں برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ یہاں فرمایا لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، ہاں اچھے طریقے سے جاؤ، برے طریقے سے نہ جاؤ، مگر اچھے طریقے سے یتیموں کے مال کے قریب جاؤ۔ یہ کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ عمومی طور پہ اگر ایک بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی یتیم اولادیں رہ جاتی ہیں، تو بچوں کے تایا یا چچا وہ ان بچوں کی تربیت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی زیر کفالت ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں معاملہ ہے کہ یتیموں کا مال بھی گھر میں ہے، ان کا اپنا بھی ہے، تو یہ اگر ملا جلا دیں گے تو کہیں یتیموں کا مال ضائع نہ ہو جائے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہاں شریعت نے ایک طریقہ سکھایا ہے کہ یتیموں کے مال کو کسی تجارت میں لگا دیں، لیکن اخلاص سے، نیت سے۔ یتیموں کا جو مال ہے اس کو تایا چچا کی ذمہ داری ہے کسی اچھی تجارت میں لگا کے اس کی نگرانی کریں یا خود اس پہ تجارت کریں۔ اس میں سے اگر جائز معاوضہ لینا چاہیں تو یہ ہے الا باللتی ہی احسن، اپنا جائز معاوضہ اس محنت پر لے سکتے ہیں، لیکن معاوضے کے بنا، محنت کے بنا یتیم کا مال کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو وہ کیا کریں؟ تجارت میں لگائیں، اس سے نفع کمائیں، نفع ان بچوں کو بھی ملے اور مناسب جو مزدوری ہے وہ اس سرپرست کو بھی ملے، تو یہ جائز ہے، اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ شروع میں معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ کرام چونکہ یتیموں کی تو بہتات تھی وہاں، اس لیے کہ ہر آئے روز جنگیں، آئے روز جہاد، لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو یتیم بہت زیادہ بچے ہوتے تھے۔ صحابہ کرام نے گھروں میں یتیم بچوں کو رکھا ہوا ہے۔ اب وہ پریشان ہو جاتے کہ اگر ہم ایک ہی ہنڈیا میں سالن بناتے ہیں تو یہ یتیموں کا مال اس میں ملے گا، اس میں ہم کوئی لقمہ کھا بیٹھیں گے، نقصان ہو جائے گا۔ یتیموں کے لیے ہنڈیا الگ بن رہی ہے اور اپنے بچوں کے لیے الگ بن رہی ہے، ان کے لیے الگ سے جناب آٹا گوندا جا رہا ہے، ان کے لیے الگ سے۔ بچے ہوتے ہیں، کبھی زیادہ کھا جائیں گے اور کبھی کھانا پکا چھوڑ دیں گے، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہونے لگا کہ کھانا ضائع ہونے لگا، یتیم بچے کھاتے بھی نہیں ہیں، کھاتے ہیں تو کم کھاتے ہیں اور جو بچ جاتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام پریشان ہوئے، اللہ رب العزت نے آسانی فرما دی۔ ابتدائی صورتوں کے اندر یہ تفصیل سے احکامات موجود ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم ان کے مال کی حفاظت کی غرض سے اپنے مال میں، اپنی ہنڈیا میں ان کی ہنڈیا بھی ملا لو، اپنے کھانے میں ان کا کھانا بھی ملا کے ایک ہی جگہ بناؤ، لیکن مال کی حفاظت مقصود ہو کہ مال ضائع نہ ہو، تو فرمایا یہ تمہارے لیے جائز ہے، اس لیے کہ ایک تو مال ضائع ہونے سے بچ جائے گا، دوسرا گھر کی خاتون کو دو مرتبہ مشقت نہیں اٹھانا پڑے گی کھانا بنانے کے لیے۔ تو یتیم کی کفالت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، بہت فضیلت بیان فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، یوں 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا اور میں اللہ کا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دن قیامت کے یوں کندھے سے کندھا ملا کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ یتیم کا کفیل اور اللہ کی محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں جنت میں کندھے سے کندھا ملا کے داخل ہوں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، فرمایا جہاں یتیم کی پرورش کا اجر بہت زیادہ ہے، یتیم کے سر پہ اگر کوئی شفقت سے ہاتھ رکھتا ہے، یتیم کو دیکھا تو دل میں جذبات اٹھے کہ یہ بھی یتیم بچہ ہے، کل ہمارے بچے بھی اس طرح ہو سکتے ہیں، تو دل میں ایک درد آیا اور بچے کے سر پہ شفقت سے، پیار سے ہاتھ رکھ دیا۔ فرمایا یہ اتنا بڑا صدقہ ہے یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دینا کہ اس کے ہاتھ تلے یتیم بچے کے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرما دیں گے۔
لیکن اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اس روئے زمین پر اللہ کی نظر میں سب سے بہترین، سب سے عمدہ، سب سے مقدس وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم بچہ رہتا ہے اور اس کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے. یتیم بچے کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کی اچھی تربیت کی جاتی ہے، اس کو ماں باپ جیسا پیار ملتا ہے. کسی گھر میں تایا ہیں، چچا ہیں، ماموں، خالہ، کوئی بھی رکھا ہوا ہے اور اپنے ماں باپ جیسا اس بچے کو پیار مل رہا ہے. فرمایا جس گھر میں یتیم بچے کو اتنے حقوق ملیں، اللہ کی نظر میں پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ قابل قدر یہ گھر ہے. اللہ اس گھر کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور فرمایا اس روئے زمین پر اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قابل غضب وہ گھر ہے جس میں یتیم بچہ موجود ہو اور اس کے حقوق پورے نہ کیے جائیں، اس کی حق تلفی کی جائے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، اس کی تربیت نہ کی جائے، اس کی جسمانی مالی اعتبار سے اس کا استحصال کیا جائے. فرمایا ایسا گھر اللہ کی نظر میں ساری روئے زمین سے سب سے برا گھر ہے. یعنی اللہ کو غیظ و غضب آتا ہے، غصہ آتا ہے اللہ کو ایسے گھر پر. اس لیے آت الیتاما صدقاتہن نحلا، مشرکین مکہ کی عادت ہی یتیم بچیوں سے شادی کر لیتے تھے اور ان کو مال مفت دل بہرحم کے زمرے میں رکھتے تھے کہ بھئی مہر ادا نہیں کرنا، کون ہے پوچھنے والا، اس کا باپ تو ہے نہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا آت الیتاما صدقاتہن نحلا، یتیم بچیوں سے شادی اول تو کرو نہیں. اگر تم حقوق ادا نہیں کر سکتے، اگر کرنا ہے تو پھر ان کے حق دو. پہلا حق کیا ہے کہ ان کا مہر ادا کرو اور خوش دلی سے یتیم بچی کا مہر ادا کرو، اس لیے کہ اس کا باپ نہیں ہے. تو فرمائے جس کا کوئی نہیں اس کا میں اللہ تو ہوں نا، میں اللہ اس کے حقوق بیان کرتا ہوں. تو چنانچہ یہاں فرمایا یتیم بچے کے مال کا خیال رکھا جائے حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے. یعنی جب جوانی کی عمر کو پہنچ گیا تو اب یتیمی کا حکم ختم ہو گیا. اب یتیمی کا حکم کیا ہو گیا جی؟ ختم ہو گیا. جو بلوغت سے پہلے کا زمانہ ہے یہ یتیمی کا زمانہ ہے. جب وہ جوان ہو جائے اور سمجھ جاؤ کہ جسمانی طور پہ بھی جوان ہے اور ذہنی طور پہ بھی اتنا مضبوط اور سمجھدار ہو گیا ہے کہ اپنا مال وہ ضائع نہیں کرے گا، تو پھر مال اس کے حوالے کر دیا جائے. لیکن بسا اوقات بچے جسمانی طور پہ جوان ہو جاتے ہیں، 20 سال عمر کے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ذہنی طور پہ اتنا میچور نہیں ہوتے، اتنا وہ مضبوط نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنا مال کے نفع نقصان کا کوئی اندازہ لگا سکیں. لوگ ان سے مال لے بھی سکتے ہیں، ہاں جی، ان کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس بلوغت کے بعد بھی یتیموں کے حوالے مال نہیں کرنا چاہیے. اگر ان کو تجارت میں ساتھ لگانا ہے تو پھر کیا ہے، چچا تایا ماموں ان کی نگرانی رکھے، کہاں لین دین کر رہا ہے، کوئی اس کو ٹھگ تو نہیں رہا، کوئی اسے دھوکہ تو نہیں دے رہا. یہ بہترین کفالت ہے میرے بھائی. لیکن فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. کیا لفظ ہے بھائی؟ قریب. یہ نہیں فرمایا لا تأکلوا اموال الیتیم، یتیم کا مال مت کھاؤ، فرمایا قریب نہ جاؤ، قریب نہ جاؤ. یہ ایسے شخص کے لیے ہے جو دل کا کمزور ہے کہ مال آئے گا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا بھائی، ممکن ہے میں مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں. ہاں جی، ان کا مال پھر کیا ہے، جب مال آتا رہے گا تو پھر مسئلہ بن سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا کوئی ایسی ذمہ داری ہی نہ لی جائے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو درداء میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی دو لوگوں کے معاملات کی ذمہ داری نہ لینا. نصیحت سنی اللہ کے رسول کی، کبھی دو لوگوں کے معاملات کی، بولو ذمہ داری کیا ہے، رشتہ کرانے لگے ہیں، ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں، ادھر سے بھی میں ذمہ دار ہوں، ادھر سے بھی میں ذمہ دار ہوں. کل کیا ہوتا ہے، ساری خاک کسی کے بالوں میں، کل یہی خاک آلود ہوتا ہے، یہی تنقید کا نشانہ بنتا ہے. کون سا گھر ہے جس میں انبن نہیں ہوتی ہے؟ ذرا سی انبن ہوئی تو چوٹ یہیں پہ پڑی. آپ نے فرمایا ابو درداء میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کبھی دو لوگوں کے معاملات کی ذمہ داری نہ لینا. نمبر 2 فرمایا دوسری یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی یتیم کے مال کی ذمہ داری نہ لینا، کیونکہ تو کمزور ہے. آپ نے ان کی کمزوری کو مد نظر رکھ کر فرمایا ویسے جس کو اپنے دل پہ قابو ہے کہ میں مال کے فتنے میں نہیں پڑوں گا، اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس طرح جرت و بہادری کا مظاہرہ کر کے محنت کر کے زندگی بھر یتیم کو پال پوس کے جوان کرتا ہے، فرمایا میرے کندھے سے کندھا جوڑ کے وہ جنت میں داخل ہوگا. اتنی بڑی قربانی کی بات ہے. حضرت حمدون کسار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ذرا ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں
کہ یتیم کے مال کی کس طرح دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. حضرت حمدون کسار رحمۃ اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم بھی تھے. انہیں پتہ چلا کہ آپ کے فلاں دوست شدید بیمار ہیں، علیل ہیں، ان کا آخری وقت ہے اور آپ کو انہوں نے بلایا ہے ملاقات کے لیے. اپنے شاگردوں کے ساتھ، مریدوں کے ساتھ پہنچے تو عشاء کا وقت تھا، اندھیرا تھا. ایک دیا، تیل کا دیا، بتی جل رہی تھی ان کے کمرے میں. حضرت حمدون کسار رحمہ اللہ جب اس کمرے میں داخل ہوئے، جا کر بیٹھے، دیکھا تو سکرات کا عالم تھا، روح قبض ہو رہی تھی. جو روح قبض ہونے لگی، لوگ ہاتھ پاؤں جوڑنے لگے ہیں، سیدھے کرنے لگے ہیں، منہ ملانے لگے ہیں، جیسے پٹیاں وٹیاں باندھتے ہیں اور میت کو سیدھا کرتے ہیں. حضرت حمدون کسار رحمہ اللہ نے آگے بڑھ کے وہ بتی بجھا دی. شاگردوں نے کہا حضرت یہ کیا کیا، ابھی تو روشنی کی ضرورت ہے، ابھی دیکھ بھال کرنی ہے. فرمایا بھائی اپنی جیب سے کرنا ہے تو کرو، جب تک یہ صاحب زندہ تھے تو یہ تیل ان کی ملکیت تھا، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب یہ تیل ان کے یتیموں کی ملکیت ہے. اس تیل سے روشنی کرنا بھی ہمارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے. اب یہ اللہ کے ولیوں کا کردار ہوتا ہے، یہ اولیاء کرام کا کردار ہوتا ہے. کتنا احتیاط برتتے ہیں. یاد رکھیے میرے بھائی، آج جنازہ اٹھا نہیں، ابھی انتقال کی خبر آئی ہے، کفن کا آرڈر بعد میں دیتے ہیں، پکوان پہ دیگوں کا آرڈر پہلے دے دیا جاتا ہے کہ لوگ جنازے سے تدفین سے فارغ ہو کر آئیں گے تو محلے والے کھانا کھا کر جائیں گے. ایمان سے بتائیں، یہ اس گھر سے جو مال جا رہا ہے، جو پیسہ پکوان پہ جا رہا ہے، کیا یہ یتیموں کا مال نہیں ہے؟ پھر تیجا آ گیا، تیجے والے دن پھر جناب ہم مجلس سے سجا لیتے ہیں جی ایصال ثواب، ایصال. بھائی کو کرنا ہے اپنی جیب سے کرو. یتیموں پہ خرچ کرنے کا حکم ہے، ہم یتیموں کے مال پہ اپنی تمنے بڑھائے جا رہے ہیں اور جناب ہم نام ایصال ثواب کا دیے جا رہے ہیں. یاد رکھیں میرے بھائیو، تیجا، چیلم، برسی اور یہ جتنے معاملات ہیں سب لا یعنی اور رواجات ہیں، رسمیں ہیں، ان کا دین سے اور ایصال ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کیا ایصال ثواب ہوگا؟ ادھر تو آپ نے درود شریف پڑھا، کل شریف بھی پڑھ لیا، فلاں شریف بھی ہو گیا، اور ادھر یتیموں کے مال پہ جناب ہاتھ بھی صاف کر لیا. جنازہ پڑھ کے آتے ہیں، کیا مالدار، کیا غیر مالدار، کیا مسافر، کیا علاقے والے دسترخوان لگنے لگے ہیں اور جناب علی کھانا کھایا اور چلے گئے. پھر تیسرے دن آ گئے، پھر بریانیاں اڑائی جا رہی ہیں، پھر 40ویں پہ آ گئے، پھر بریانیاں اڑائی جا رہی ہیں، پھر برسی آ گئی ہے، پھر کر رہے ہیں. یتیم بچوں کے ہاں چھوڑا ہی کیا ہم نے. قرآن مجید نے کہا انما یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال زیادتی کر کے کھائیں گے وہ یہ نہ سمجھے کہ بریانیاں اڑا رہے ہیں. فرمایا انما یاکلون فی بطونہم نارا، پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے معراج والی رات کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح لمبے اور لٹک رہے تھے، اور فرشتے ان کے ہونٹوں سے پکڑ کر ان کا منہ کھولتے اور جہنم کی آگ کے پتھر یعنی انگارے، پتھروں نما انگارے ان کے منہ میں ٹھونستے تھے جو ان کے پاخانے کے راستے نکل جاتے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں. ہاں جی، یتیموں کا مال کھانے والے. میرے بھائیوں مسئلہ یاد رکھیے، کوئی یہ ایصال ثواب نہیں ہے. ایصال ثواب ہاں اگر کوئی جوان اولادیں ہیں وہ اپنے جیب سے کرنا چاہتے ہیں، وراثت کے مال میں سے نہ ہو، اپنی جیب سے کریں. اور ایصال ثواب کرنا ہے تو یہ صدقہ خیرات ہے. کیا سارا محلہ خیرات کا مستحق ہے بھائی؟ یہ جتنے جنازے میں آئے ہیں کیا سارے صدقے کے مستحق ہیں؟ صدقہ دینا ہے تو کہیں غریب کو دیں، جس کے گھر چولہا ٹھنڈا ہے، کسی مدرسے کے طلباء کو جا کے کھلا دیں جو قرآن پڑھیں گے، دعائیں کریں گے. یہ کیا ہے کہ جناب علی روزانہ کی بنیاد پر ایک نئی رسم بنا کے سارا محلہ وہاں پہ آ جاتا ہے اور کھا رہے ہیں. یہ کسی طور پر بھی جب مجھے خود ایسا کرنے پر ثواب نہیں ملے گا تو میت کو ایصال کیا ہوگا؟ ایصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس 10 روپے ہیں تو میں کسی ضرورت مند کو دوں گا، جب میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو میں دوں گا کیا؟ ایسا ہی ہے کہ جب میرے عمل پر مجھے ثواب ہوگا تو میں اس کو آگے نیت کر سکتا ہوں کہ یا اللہ فلاں فلاں کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، تبھی پہنچے گا. جب میرا عمل ہی گناہ والا ہے، میں یتیم کا مال کھا رہا ہوں، میں یتیموں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، میں یہاں اللہ کا مجرم بن رہا ہوں، میت کو ایصال ثواب ہو رہا ہے. ایمان سے بتائیں یہ میت کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے؟ جی یہ مرنے والے کے ساتھ برادری کا دھوکہ نہیں ہے کیا کہ گناہ لے کر ہم کہتے ہیں جی ثواب پہنچا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں اگر ثواب کمانا ہے نا تو پھر جیب سے خرچ کریں، پھر ایصال کریں، دعائیں کریں، خود پڑھیں، ہر نماز کے بعد دعائیں کریں،
باقاعدہ ان رسم و رواج کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. پھر اگلا جملہ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدے بھی پورا کرو. یتیم کے ساتھ اگر کوئی تمہارا وعدہ ہے نا کہ بھائی یہ ابھی تک مال تیرا ہمارے پاس ہے، جب تو جوان ہو جائے گا سمجھدار تجھے دے دیں گے، ایسا نہیں کہ جب جوانی کا وقت آیا تو اس پہ قابض ہو کے بیٹھ جاؤ. آج کل تو آسان یہ ہوتا ہے، یتیموں کا پلاٹ ہے، یہ بیوہ کا پلاٹ ہے، بڑی آسانی سے اس کو ہتھیایا جاتا ہے، بہت آسانی سے قبضہ کیا جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا من غیر منار الارض وحدودها واعلامها، جس بندے نے کسی کی ایک بالشت برابر زمین بھی اگر قبضے میں لی ہے اور اس کی نشانیاں بدلی ہیں، یہاں نشانی لگی تھی جگہ یہ ہے، اس نے یہاں سے نشانی اٹھا کے وہاں لگا دی، ادھر 2-4 قدم بڑھ گیا اس کے پلاٹ اور زمین کی جانب، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے ساری زندگی، اور دن قیامت کے یہ زمین 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور یہ طوق اس کو لے کے زمین میں ساتھ دھنستا چلا جائے گا، اور یہ ہمیشہ کے لیے اس کو عذاب ہوگا. کیا کر رہے ہیں میرے بھائی، کیا لے جانا ہے ساتھ ہم نے؟ 4-5 یہ جو یعنی 6-7 فٹ جو جگہ ہے نا قبر کی، یہ 6-7 فٹ جگہ قبر کی، یہ ہر ایک کی پراپرٹی ہے، یہ ملے گی انشاءاللہ، یہ مل جائے گی. اگر پیسہ نہیں بھی چھوڑ کے گئے نا تو محلے والے بھی ہو سکتا ہے 10-20 کر کے وہ خرید کے قبر تو دلوا ہی دے، قبر مل جائے گی. اس کے علاوہ میرے خیال سے کوئی پلاٹ بندہ ساتھ لے کر، میرے بھائیوں ہم احتیاط کریں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہماری جانب ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ بھئی کسی کا حق ہماری جانب ہے، مرنے سے پہلے اپنے گردن کا یہ پھندا نکال کے پھینک دیں. مرنے سے پہلے ہم چلے جائیں گے، بعد والے عیش کریں گے، حساب ہمیں بھگتنا ہوگا. کھائیں پیئیں گے بعد والے، رہیں گے بعد والے، لیکن حساب مرنے والے کو دینا ہوگا. اوفوا بالعہد، وعدے پورے کرو. ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے پوچھا جائے گا، وعدے کے بارے پوچھا جائے گا. وعدے سے مراد یہ بھی ہے اللہ کے ساتھ تمہارے جو وعدے ہیں، اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا وہ کرو، جس سے اللہ نے روکا اسے روکے رہو. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے ظلم سے اجتناب کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر